افسوس صد افسوس، آج پہلے نمبر پہ نمازوں سے دوری اور دوسرے نمبر پہ قرآن کریم سے دوری۔ قرآن کریم کی غفلت یہ ہمیں بہت دور تک لے جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جس نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا کر عطا فرمائی۔ تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ ہے کہ 50 وقت کی نماز، پھر یہ 5 وقت کی کیسے ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 50 وقت کی ہی نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ہم دعا کو کہتے ہیں تو وہ بھی نمازیوں سے ہی کہتے ہیں۔ جو نمازی ہو، آپ کی نظر میں دیندار ہو، اسی سے تو ہم دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن نہیں، خود نماز نہیں پڑھتے۔ آپ دعا کریں، دعا کے کام بھی کریں، دعا کی درخواست بھی کریں۔ میرے دوست، دعا اپنے میں خود ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ محبت اور عبادت یہ کسی کے کہنے سے نہیں کی جاتی۔ محبت اور عبادت کسی کے کہنے سے نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں تو اپنا آپ کو کھپانا پڑتا ہے۔ بھلے ہی آپ کا دل نہ کرے، نماز پھر بھی پڑھنی ہے آپ جیسے بھی ہیں۔ اچھا، نماز اتنی آسان بھی ہے، اگر آپ کو بھوک لگ رہی پہلے آپ کھانا کھا لیں، لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ آپ اگر بیمار ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اور زیادہ بیمار ہیں تو اشارے سے پڑھ لیں۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھیں، آپ کے نماز معاف نہیں ہے آپ کے اوپر۔ یہ تو اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے کا حکم ہے۔ راضی کرنے کے لیے، اپنے مسائل حل کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات پہ منوانے کے لیے یہ نماز ہی ہے۔ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو 2 رکعت پڑھ کے اپنے مرے ہوئے خچروں کو زندہ کرا لیا کرتے تھے، اللہ کی قسم وہی اللہ آج بھی ہے، وہی قرآن کریم آج بھی ہے، وہی نماز آج بھی ہے۔ صرف ہمارے عقیدے، ہمارے یقین یہ درست ہو جائے۔ ہم جب تک اپنا تمام کچھ سارا کا سارا اگر مضبوط طریقے سے اپنا عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ لگا دیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے اور بارگاہ خداوندی میں مقبول ہونے کی دیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، قبر کے اندر آڑ ہے، سب کچھ نماز۔ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ یہ قبر کے اندر بھی کھڑی ہو جائے گی آپ کے آگے کہ نہیں، یہ نماز ہے، ادھر روزہ ہے، ادھر آپ کے زکوٰۃ ہے، ادھر آپ کا صدقہ ہے۔ اگر آپ ان کاموں کو متوجہ ہو کے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کریں گے، آپ یقین جانو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے یہ خود ہی آپ کے آس پاس میں دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم نمازوں سے دوری ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کریم سے دوری۔ قرآن کریم سے دوری یہ انسان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ آپ نہ مانیں یہ الگ بات ہے۔ ایک وقت تھا کہ گھروں سے فجر کی نماز کے بعد گلیوں سے گزرنے والوں کو، خواتین حضرات کی قرآن کریم کے پڑھنے کی بھینی بھینی آوازیں آیا کرتی تھی۔ لیکن آج فجر کی نماز کے بعد جب گلیوں سے آپ گزر رہے ہیں تو دیکھیں کسی کے بچے کے رونے کی بھی آواز نہیں آتی۔ کیوں؟
کہ ہمارا کھان پان، ہمارا سونا جاگنا، اس کا سارا ٹائم ٹیبل ہم نے بدل دیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وقت پہ سو نہیں سکتا وہ وقت پہ اٹھ بھی نہیں سکتا۔ مغرب کی نماز کے بعد سونا منع اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا منع۔ ہاں اگر آپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو جاگ سکتے ہیں، کوئی دینی کام ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ الجھ گیا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو عشاء کے بعد تو جاگنا منع فرمایا۔ کیونکہ جو آدمی وقت پہ سو نہیں سکتا تو پھر وقت پہ اٹھ بھی نہیں سکتا۔ آج وہی کام ہمارے ہیں، اور وقت پہ نہ سونا، وقت پہ نہ اٹھنا، ان سے ہمارے جسموں میں بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ کھانا کھانے کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، آدھی رات کو کھانا کھا رہے تو آدھا دن پہ ہی اٹھ رہے۔ میرے بھائیو سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے دوری، یہ نمازوں سے دوری، یہ آپ کو بہت دور تک لے جا رہی ہے، اور یہ وہاں لے جا رہی جہاں سے آپ کا لوٹنا ممکن نہیں ہے۔ واپس آ جاؤ، واپس آؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، سمجھو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ قرآن کریم بند کر کے رکھنے میں برکتیں نہیں ہوتی، قرآن کریم کو پڑھنے سے برکتیں عطا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کا پایہ پکڑ کر انسانی شکل میں کھڑا ہوا ہوگا۔ اس کا پڑھنے والا اگر جہنم میں جا رہا ہوگا تو یہ اس کی حجت کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی حجت قبول بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ تیرے پڑھنے والے کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس نے مجھے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سورج کی شعاؤں میں اس نے مجھے یاد کیا ہے، پڑھا ہے، میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حجت قبول کرنی پڑے گی۔ یہ ایسا محافظ ہمارا، اور یہ ایسا دستور العمل، ایسا مشعل راہ قیامت تک کے ہر آنے والے انسانوں کے لیے، نہ کہ ہندو اور مسلمان کے لیے، تمام کائنات انسانی کے لیے، تمام نسل آدم کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم اسی مشعل راہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں، جھوٹی خبروں کو سن رہے ہیں، جھوٹی خبریں پڑھ رہے ہیں، اچھی خبروں کو بند کر کے رکھ دیا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 23 سال میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور کروڑوں درود پاک ہو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ایک آسان طریقے سے ہم تک اس کو پہنچایا کہ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 8-8 10-10 سال کے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ایسی بابرکت کتاب سے ہم منہ موڑ بیٹھے ہیں، دنیا ہمارا منہ چڑا رہی ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے اور پھر ہمارے ہاتھ ایسے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس ہاتھ کو یہاں تک لانے میں ہماری اپنی کوششیں ہوتی ہیں، ہماری اپنی کاوشیں ہوتی ہیں۔ جب آپ پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی وقت پڑ جائے، تو پھر ہاتھ کو ایسے نہیں بلکہ اس کو ایسے کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ذلیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کیا آتا ہے، اس میں کم آئے گا۔ اور جب اوپر سے آئے تو پھر یوں آیا کہ تھوڑا ہاتھ کھول لینے چاہیے، کیونکہ جب اوپر سے کچھ آتا تو اس کو یوں نہیں پکڑتے بلکہ اس کو یوں پکڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو واپس لاؤ۔ ہم ایسے مشفق نبی کے نالائق امتی کہ جس کا نبی جاتے جاتے بھی مانگا اور میدان محشر میں بھی مانگیں گے، آج اس کی امت کا یہ حال ہے کہ وہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند کرتا ہے، لیکن اپنے رب کے سامنے یہ ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ دیر تک سو رہے ہیں، دیر سے اٹھ رہے ہیں،
افسوس صد افسوس، ہم نے اپنا آپ کو کہاں ہم نے اپنا آپ کو کھپا لیا۔ واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ آپ کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کم کہنے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آؤ اور توبہ کریں اور مل کے بیٹھیں اور سب اپنے رب کو راضی کریں۔ اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے، اسی میں ہم سب کی عافیت ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔